لون لینی پڑی ہے۔ ایک وقت کا کھانا 1 کروڑ روپے کا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ مولوی لوگ لیبر کورٹ میں نہیں جاتے، ورنہ اگر یہ لیبر کورٹ میں جا کے دعویٰ کریں متولیوں کے اوپر کتنا بڑا مقدمہ ہوتا ہے۔ جس بخارا سے امت کو بخاری شریف ملی، آج وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس اسپین میں 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں آج اذان کی آواز دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں رحم کرو اپنے آپ پر۔ 1983 میں ہمارے جامعہ ڈابیل میں پورے گجرات کا اجتماع ہوا تھا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ ہمارے قریب میں ایک بستی میں اس وقت ایک عالی شان مسجد تیار ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت اصرار کر کے کچھ وقت کے لیے مسجد کی افتتاح کے لیے حضرت مولانا کو یہاں سے لے گئے۔ جب لے گئے تو وہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کے فخریہ انداز میں مولانا 70 لاکھ روپے کی مسجد بنی، 70 لاکھ کی مسجد بنی۔ مولانا منجے ہوئے، زمانہ دیکھے ہوئے آدمی تھے، سب کی باتیں سنتے رہے۔ پھر جب دعا اور بیان ہوا تو آپ نے ایک عجیب جملہ فرمایا، 70 لاکھ کی مسجد بنی ہے تو کم از کم 60,000 روپے تنخواہ تو امام کو دیں گے۔ یہ 1983 کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم 2025 کے اندر چل رہے ہیں۔ آپ سوچئے، میں ایک سچی بات مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے کہتا ہوں، پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب نے فون کے ذریعے اطلاع دی کہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لون لینے پڑی ہے۔ جس قوم کے اندر حضرت 35 لاکھ فرما رہے تھے، ابھی چند دن پہلے ایک نکاح میں جانا ہوا تو پتہ چلا ایک وقت کا کھانا 1 کروڑ روپے کا تھا۔ جس قوم میں نکاح میں اسراف ہو، فضول خرچی ہو اور اس طرح نکاح کرتے ہو، اس قوم کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ائمہ، علماء، مدرسین جو نسل مسلم امت مسلمہ کے معمار ہیں، مسلمانوں کی نسلوں کو ایمان اور دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی معمولی تنخواہ ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اچھی سے اچھی تنخواہ دو، اتنی تنخواہ دو کہ وہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک مولانا صاحب نے عجیب لطیفہ سنایا کہ میں نے متولی صاحب کو چٹھی لکھی کہ متولی صاحب 4 دن کی چھٹی چاہیے، بیماری ہے۔ تو وہاں سے چٹھی میں جواب آیا، انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ جو ہے مقدار بتائے، مثلاً 3,000 روپے۔ تو جواب لکھا 4 દિવસની રજા કપત પગારે મંજૂર કરવામાં આવે છે۔ 4,000 کی تنخواہ ماہانہ، اس میں بھی تنخواہ کاٹ کر کے چھٹی منظور کی جاتی ہے، حالانکہ نہ وہاں کوئی گریجویل چھٹی کا کوئی معاملہ، کچھ نہیں۔ یہ حالات ہے۔ میں ایک صحیح بات آپ کو کہوں، اس وقت حکومت کی طرف سے جو قانون ہے لگھوتم ویتن دھارا، یعنی کم سے کم تنخواہ ملازموں کی کتنی ہونی چاہیے، جو حکومت کا قانون ہے اس پر بھی ہمارے بہت سے مکاتب کی تنخواہ نہیں ہے۔ حکومت کا جو لگھوتم ویتن دھارا ہے، یعنی کم سے کم ملازموں کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ مولوی لوگ لیبر کورٹ میں نہیں جاتے، ورنہ اگر یہ لیبر کورٹ میں جا کے دعویٰ کریں تو لگھوتم ویتن دھارا کے اعتبار سے ان کی تنخواہ کتنی بڑھے اور متولیوں کے اوپر کتنا بڑا مقدمہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ علماء، یہ مدرسین، یہ حفاظ قربانیاں دے کر کے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، یہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی دین کا کام انشاءاللہ کریں گے، لیکن قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی معیاری، شاندار، جاندار تنخواہ دی جائے۔ میں پورے مجلس سے حضرت کی اپیل کو دہراتا ہوں
کہ اس مبارک جلسے سے یہ عزائم لے کر کے جاؤ کہ اپنے یہاں امام مدرسین کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی تنخواہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قوم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایک دکھ کی بات میں عرض کروں، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ مدرسے مولویوں کی ضرورت ہے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ یقیناً اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، ہماری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے اور دین کی اشاعت اور حفاظت کا حق ادا ہو جائے، اس کے لیے ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دینی ادارے جتنی مولویوں کی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ قوم کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس مکاتب، اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے، قرآن مجید کی صحیح تعلیم کی حفاظت ہے، اخلاق کی حفاظت ہے، نسلوں کی دینداری کی حفاظت ہے۔ تو جہاں آپ نے یوں سمجھا کہ مولویوں کی ضرورت نہیں، اس سے بڑی قوم کی ضرورت ہے۔ قوم ان دینی اداروں کی قدر کرے، دینی اداروں کو اپنا سمجھے۔ میں علامہ اقبال کی بات مختصر لفظوں میں نقل کر دوں۔ اقبال ایک زمانے میں مولوی اور مدرسوں سے ناراض رہتے تھے، اس پر اشعار بھی کہتے تھے، لیکن جب ان کے اسفار ہوئے دنیا کے ملکوں کے، بخارا، سمرقند، اسپین، وہ انہوں نے جا کر کے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کی سوچ بدل گئی۔ پھر اقبالیات میں جو مضامین انہوں نے لکھے اس کا خلاصہ یہ ہے، ان مولویوں کو، مدرسوں کو مکتب میں بیٹھ کر علی با تا قرآن ناظرہ پڑھانے دو، ورنہ کیا ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا کہ جس بخارا سے امت کو بخاری شریف ملی، آج وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس اسپین میں 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں آج اذان کی آواز دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، رحم کرو اپنے آپ پر۔ اگر اسلام کو بچانا ہے، شریعت اسلامی کی حفاظت کرنا ہے، ان مدرسین، ائمہ کرام، علماء کا اکرام کرو تاکہ یہ شوق ذوق کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہے۔ ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھو، قدر اور عظمت کی نظروں سے دیکھو، اور جہاں آپ اس کا مالی تعاون کرتے ہو، اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر دین کے علم کے لیے بھیجو۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس اپیل کو اپنے دل میں لے کر کے جائیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں اس پر عمل کریں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔